أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کیں، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 سماعت فرمائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے وعدہ کا ذکر فرما رہا ہے اور پھر 10 راتیں اور بڑھا دیں۔ یہ 10 اور 30 راتوں کا جو فلسفہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے کہ 30 راتوں سے اور 10 راتوں سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کرام نے اس سے مراد 40 روزے لیے ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزے رکھے، یعنی ذی قعدہ کا مہینہ، اور پھر 40 دن کے روزے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، یعنی 10 ذی الحج کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں وہ بھی روزے رکھے، تو اس طرح 40 دن کے روزے بن گئے۔ تو یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمانا تھی، اس لیے تورات کے عطا فرمانے سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم دیا کہ تو اتنے روزے رکھ، پھر جو ہے تجھے کتاب ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور 30 روزے پھر 10 روزے رکھے، تو اس طرح 40 دن کے روزے رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امت کی اصلاح کے لیے تورات عطا فرمائی۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں 30 لیلتاً اور پھر وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ، یہ جو 40 کا عدد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ تو 40 کے عدد کی کیا حکمتیں ہیں؟ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی ملتی ہے کہ 40 کے عدد کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں، پارہ نمبر 6 ہے اور سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلاں جو قوم ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے کہا قوم عمالقہ، ان سے تم نے لڑنا ہے اور ان سے جہاد کرنا ہے، تو چونکہ وہ قوم عمالقہ بڑی دیو ہیکل قسم کی اور لمبے قد تھے اور طاقتور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح جب حکم دیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ دریائے نیل پار کرنے کے بعد وہ وادی مقدس کی طرف آ رہی تھی، یہ جو فلسطین ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے اور اولیاء اللہ کے اور بالخصوص انبیاء کے مزارات ہیں اور ان کے دربار ہیں، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آنا تھا، یہ ان کی منزل تھی اس سفر کی۔ تو جب نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک وادی تی، ایک جنگل تھا، وہاں سے نہ نکلنے دیا۔ رات کو وہ آرام کرتے، صبح ہوتی تو سفر شروع کرتے، تو جب رات ہوتی تو پھر وہاں
تو اس طرح وہ 40 سال تک جو ہے وہ سفر بھی کرتے رہے، چلتے بھی رہے، لیکن اس جنگل سے جو بہت بڑا جنگل تھا اس سے نکل نہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 40 سال کے بعد ان کی جو ہے وہ حالت بدلی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر 40 سال کے بعد جو ہے وہ اس جنگل سے نکلے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت نمبر 26 کے اندر فرما رہا ہے، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک، یتیہون فی الارض، وہ 40 سال تک اسی وادی تی میں بھٹکتے پھرے۔ تو 40 سال کے بعد پھر جو ہے ان کے اندر چینجنگ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ 40 کا جو عدد ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ذرا ہم آگے چلتے ہیں، سورہ اعقاف ہے اور پارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جو مراحل ہیں ان کا بیان فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ عرض کی یعنی انسان نے، اے میرے رب میرے دل میں ڈال، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ دے، میں تیری طرف رجوع لایا یعنی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ تو یہاں بھی 40 دن کا جو ہے 40 سال کا ذکر ہے، 40 کے عدد کا۔ تو 40 کا جو عدد ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ 40 سال کے بعد بندے کو عقل آتی ہے کہ میں نے 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزار دیا، میں نے تو رب کے حضور اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہوئے حاضر ہونا تھا، اس کے حضور سر بسجود ہونا تھا۔ اسی طرح جب حدیث طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی 40 کے عدد کی بڑی ہمیں فضیلت نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر مشکوٰۃ شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ میرا امتی اگر وہ 40 حدیث طیبہ اس نیت سے یاد کر لے کہ میں اس سے حضور کی امت کی اصلاح کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 حدیث کی برکت کی بنا پر اسے فقہائے کرام کے اندر جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے گا، قیامت کے روز وہ فقہائے کرام کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کر لے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 برات نامے عطا فرمائے گا، ایک تو نفاق اور منافقت سے بری ہونے کا پروانہ اور برات نامہ عطا فرمائے گا، اور دوسرا جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 کے عدد کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ہم جب فقہائے کرام کی طرف جاتے ہیں تو فقہائے کرام جو ہے وہ بھی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ ماں پر کم زیادہ جو ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، 40 دن کے بعد جو ہے وہ نفاس نہیں رہتا۔ تو اسی طرح اگر صوفیاء کی بات کریں تو صوفیاء اور اولیاء کرام جو ہے وہ خود بھی 40 دن کے چلے کرتے رہے، کیونکہ چلہ یہ چہل سے بنا ہے اور فارسی کا لفظ ہے، تو یہ 40 روز کو کہتے ہیں۔ تو وہ 40 روز خود بھی کرتے رہے اور اپنے جو خلفاء تھے ان کو بھی کہتے رہے کہ 40 روز کا چلہ کریں تو پھر انشاءاللہ حالت تمہاری بدلے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر کتابوں میں آتا ہے کہ وہ 40 روز تک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار گوربار میں حاضر رہے اور چلہ کشی کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حالت بدلی اور ایسی مہربانی فرمائی کہ وہ پکار اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ تو اسی طرح جو تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بسا اوقات ارادہ بنا لیتے ہیں 40 روز کا جسے چلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلے کہ یہ چلہ اور یہ 40واں
جو ہے ہم 40واں کرتے ہیں، کسی کے وصال کے بعد پروگرام کرتے ہیں 40ویں کا، اور اس کی سال ثواب کی محفل ہوتی ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ بھی یہی آیات طیبہ اور حدیث طیبہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ 40واں اور چلہ کا جو کنسپٹ ہے اسلام کے اندر، یہ کوئی نیا نہیں ہے یا کوئی نیا ایجاد نہیں ہوا یا بدعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ اور جو 40واں کرتے ہیں اور 40ویں کے روز جو ہے اپنا پیاروں کو اصحال ثواب کرتے ہیں یا چلہ کرتے ہیں یا چلہ لگاتے ہیں وہ تبلیغ کے لیے، یا اسی طرح کہیں جنگل میں یا کسی اللہ والے کے مزار پہ جا کر چلہ کشی کرتے ہیں، تو یہ اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اس لیے جو ہے یہ چلے کا جو کنسپٹ ہے اسلام کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو اس کی اہمیت اس آیات طیبہ اور حدیث طیبہ سے یوں واضح ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ جناب چلہ کہاں سے آ گیا اور یہ جناب فلاں کہاں سے آ گیا، فلاں 40واں کہاں سے آ گیا۔ تو یہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے، اس کا ماخذ جو ہے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔